اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہماری الحمدللہ 40 احادیث میں 35واں نمبر ہے، اور آج کا موضوع ہے حسن اخلاق اور اس کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر، کہ حضرت جی سب سے بہترین آدمی کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہی ہے اطولہم اعمارا، جو عمر کے لحاظ سے ان کی عمریں زیادہ لمبی ہوں، وہ احسنہم اخلاقا، اور جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ سب سے خوش قسمت اور بہترین لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور اخلاق ان کے اچھے ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ اگر اس آیت پر عمل ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھے اخلاق سے ملو، بد اخلاقی سے دور رہو۔ آج جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں تو بنیادی طور پر بد اخلاقی سے ہمارے جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا جواب اچائی کے ساتھ دیا کرو، پس ایسا کرنے سے تمہارا بدترین دشمن تمہارا گہرا دوست اور محبوب بن جائے گا۔ کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچائی کر رہا ہے، برائی کا جواب اچائی کے ساتھ دے گا۔ آج تو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینا، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا جواب اچائی کے ساتھ دینا۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کہ دو بندوں کا جھگڑا ہو رہا تھا تو ایک نے کہا کہ اگر تو مجھے ایک گالی سنائے گا تو میں تجھے جواب میں 10 گالیاں سناؤں گا۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے کہا کہ بیٹے تم مجھے ایک گالی سناؤ تو انشاءاللہ میں آپ کو 10 دعاؤں کے ساتھ یاد کروں گا۔ وہ اتنا شرمندہ ہو گیا کہ کہا کہ آیا اور میرے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضرت آپ نے صحیح معنی میں میری تربیت کی اور مجھے اخلاقی درس دیا۔ یہی مسلمان کا شیو ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب آپ نے برائی کا جواب اچائی کے ساتھ دیا تو اللہ فرماتے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کا بدترین دشمن تمہارا گہرا دوست اور محبوب بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس پر کون عمل کر سکتا ہے کہ برائی کا جواب اچائی کے ساتھ وہ دے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اس نصیحت پر وہ عمل کر سکتا ہے جو صابرین لوگ ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو نصیبوں والے لوگ ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو صابرین لوگ ہیں، وہ برائی کا جواب اچائی کے ساتھ دیں گے، ورنہ عام آدمی کی طاقت سے یہ چیز حیثیت سے باہر ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیسے مبارک اخلاق تھے ان لوگوں کے۔ فرمایا کہ مجھے انگریز نے جا کر جیل میں ڈالا تھا، سیاسی قیدی تھے، تو وہاں جیل میں ایک تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو تو ماشاءاللہ اچھی جگہ ملی تھی، ایک کلاس آپ کو ملی تھی، تو آپ جا کر عام قیدیوں کے ساتھ کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ حالانکہ عام قیدیوں کا کھانا کمزور ہوتا تھا اور آپ کا بہترین، لیکن آپ اخلاقی کریمانہ سے کام لے کر عام لوگوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اخلاقی مجرم تھا، کوئی چوری میں پکڑا گیا تھا، تو اس کو جیل ملی تھی، تو وہ جیل میں رو رہا تھا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میری چوری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ کتنے پیسے؟ کہا کہ اتنے۔ حضرت نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جیل میں ہوں، اگر میں باہر ہوتا تو آپ کے لیے کچھ کرتا۔ وہ بیچارہ مسلسل رو رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں اپنی جیب سے دیتا ہوں۔ تو ایک ہندو تھا، سیاسی لیڈر تھا اور کانگریس سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے کہا حضرت جی میں آئندہ تمہاری مجلس میں نہیں آؤں گا۔ حضرت مدنی صاحب نے فرمایا کہ کیوں، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ کہا کہ حضرت جی خدا کی قسم تمہارے ہر روز میں یہ اخلاق دیکھتا ہوں، آج تو آپ نے اخلاق کی حد کر دی کہ چوری اس لڑکی کی ہوئی تھی اور جا کر آپ تاوان آپ نے اپنی جیب سے جا کر برداشت کیا۔ تو حضرت جی آپ کے مبارک اخلاق کو دے کر کہیں میں مسلمان نہ بن جاؤں، اس لیے میں تمہارے پاس آؤں گا نہیں۔ یہ لوگ تھے کہ جن کے اخلاق کو دے کر لوگ اسلام کی طرف رغبت کرتے۔ آج ایک ہم ہیں جو ہمارے اخلاق کو دے کر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اچھے اخلاق اللہ پاک نصیب فرمائے۔
رسول پاک کی ایک حدیث ہے، قدرت الہیہ کی طرف سے لوگوں کو جو چیزیں عطا ہوتی ہے ان میں سب سے بہترین چیز وہ حسن اخلاق ہے. یعنی اللہ پاک جو انعامات لوگوں کو دیتے ہیں اچھی چیزوں میں سے، تو ان میں سے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو وہ منکر ہو گئے، دعوت کو ٹکرایا، تو اللہ پاک نے سورۃ یونس کی یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ یہ کہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، یہ نبوت سے تو پہلے میں نے 40 سال کا عرصہ آپ کے سامنے گزارا ہے، آپ کو کہیں میری زندگی پر، میری جوانی پر، میرے کردار پر کوئی شک ہے؟ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کوئی غلط کام کیا ہو؟ اب میں تو کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، تمہارے سامنے میری زندگی گزری ہے، 40 سال عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے، تمہارے سامنے میرا گزرا ہے، آئے میری زندگی کو دیکھ لیں اور میرے کردار کو آپ جا کر دیکھ لیں، کہیں آپ نے میرے اندر کوئی خامی، کوئی کمزوری دیکھی ہے؟ اگر میں پہلے سے اچھا ہوں، میرا کردار اچھا ہے، تو آج جو میں آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، رسالت کی دعوت، اس میں بھی میں سچا ہوں، اور جا کر نعوذ باللہ میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا کردار تمہارے سامنے ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول پاک سے کہ اپنا کردار اہل مکہ پر پیش کر دو. فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. رسول پاک کی حدیث فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو دس دوں کہ یہ اچھے اخلاق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل، اس ترازو میں جس میں اعمال تولے جائیں گے، سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل وہ حسن اخلاق والا عمل ہوگا. کتنی بڑی شان ہے حسن اخلاق کی. قیامت کے دن تمام اعمال میں سے سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں من آتاہ اللہ وجھا حسنا وخلقا حسنا فیشکر اللہ، جس کو اللہ پاک نے 2 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک تو اچھی شکل و صورت دی ہے، اور نمبر 2 اس کو اچھے اخلاق سے اللہ نے نوازا ہے، تو ان 2 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے 2 نعمتوں سے، بہترین نعمتوں سے مجھے نوازا ہے. یہ شکر والی بات ہے کہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے وہ آدمی ہوگا جس کی دنیا میں اخلاق اچھے تھے، اور اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ہم خود دیکھ لیں، اپنا موازنہ کر لیں کہ ہمارے اندر کتنے اخلاق ہمارے کہاں تک پہنچے ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، کتنی اچائی ہے. ہر بندہ جا کر کیا ہے، خود جا کر پرکھ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں دیکھ لو اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، اپنا کردار دیکھ لو، اپنا اخلاق دیکھ لو. کیا آپ کو عقل نہیں آتی کہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں؟ ہر بندے کو اپنی حیثیت کا پتہ ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو یمن کی طرف رسول پاک صاحب نے لشکر بھیجا. یمن کا سردار سمامہ ابن عصا گرفتار ہو گیا. رسول پاک صاحب کے پاس لائے گیا تو اللہ کے نبی صاحب نے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کو ٹکرایا کہ قبول نہیں کرتا. سردار تھا اپنے علاقے کا، تو اس نے کہا جی میرے 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے قتل کرو، میں تمہارا دشمن ہوں، اور دشمن کو لوگ قتل ہی کرتے ہیں. نمبر 2 حضرت جی مجھے آپ جا کر رہائی دے، احسان فرمائے میرے اوپر. اور نمبر 3 کہ نہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں نہ مجھے چھوڑتے ہیں تو حضرت جی مجھ سے آپ فدیے کا مطالبہ کرے، جو بھی آپ تاوان آپ کہیں گے تو میں سردار ہوں، میں تاوان برداشت کر سکتا ہوں، آپ کو فدیہ، آپ کو تاوان ادا کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دے. حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، کلمہ پڑھیں گے تب چھوڑیں گے. اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ اندر باندھ لیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ میرے اخلاق دیکھیں گے 5 اوقات میں، 5 نمازوں میں، میرے صحابہ کے اخلاق دیکھیں گے. مسجد میں تو اس زمانے میں لوگ آتے تھے جاتے تھے، 24 گھنٹے مسجد آباد ہوتی تھی. تو شاید ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے جا کر مسلمان ہو جائے. اس کے لیے ایک صحابی آتے اور جا کر اس کو پیشاب کے لیے، استنجے کے لیے کھولتے، پھر اس کو باندھ لیتے. تو تیسرے دن رسول پاک نے اس سے کہا کہ بس اس کو چھوڑ دو، کلمہ نہیں پڑھا. جب اس کو چھوڑا تو اس سے غسل کیا، باہر کسی سے پانی منگوایا، اور سردار تھا وہ، اس سے کپڑے بدلائے اور رسول پاک کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا. کہا کہ اے سمامہ، جب آپ کو دعوت دے رہے تھے تو اس وقت آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، اب خود بخود کیسے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں؟
اس سے بڑا اچھا جواب دے حضرت جی اگر میں پہلے مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے کہ شاید ڈر کے مارے مسلمان ہوا کہ کہیں اس کو قتل نہ کیا جائے، اس سے تاوان نہ لیا جائے، لیکن حضرت جی خدا کی قسم میں 3 دنوں سے آپ کے مبارک اخلاق دیکھ رہا ہوں، آپ کے صحابہ کے اخلاق، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اس نتیجے پر میں پہنچا، میں بڑا عقل مند ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، کہ یہ دین اسلام یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ جس دین میں ایسے اخلاق ہوں اور وہ دین ایسے اخلاق کا درس دیتا ہو، وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی میں آپ کے اور آپ کے صحابہ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوں، یہ لوگ تھے، اور آج ہمارا اخلاق ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو سمامہ ابن اسعد رضی اللہ عنہ رسول پاک اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، بڑا برا آدمی تھا، مسلمانوں کا، اسلام کا کٹر دشمن تھا، وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ جب مر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا ہے، حضرت جی آپ کو پتہ ہے کہ میرا والد منافق تھا، برا تھا، لیکن حضرت جی میری عزت کی خاطر آپ میرے والد کو کفن میں اپنا مبارک کرتا پہنا ہے۔ رسول پاک صاحب نے کرتا دیا مبارک کفن کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ ایک کافر کو کرتا دے رہے ہیں جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا اور جا کر مسلمانوں کا، دین اسلام کا دشمن تھا، جو ہر وقت مسلمانوں کو لڑانے کی فکر میں ہوتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ پر اس سے الزام لگوایا تھا، مسلمانوں کو جنگ تبوک میں اس سے لڑانے کی کوشش کی، ہر جگہ پر مسلمانوں کے خلاف یہ جا کر کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت جی اپنے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو کرتا مبارک کرتا پہنا رہے ہیں۔ رسول پاک نے مسکرائے فرمایا میرا کرتا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے جو مخلص صحابی ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، مخلص صحابی، میرے صحابی مسلمان تھے، اس نے مجھ سے جا کر تقاضا کیا، تو میں نے جا کر کیا اس کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس کے سوال کو کرتا دیا۔ دوسرا یہ کہ جنگ بدر میں میرا چچا حضرت عباس رضی اللہ نے جب قیدی بن کر آئے تھے، قیدیوں کے پاس عموماً کپڑا نہیں ہوتا، تو وہ قد سے لمبے تھے، تو صحابہ کے پاس اتنا لمبا کرتا نہیں تھا، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مر گیا ہے، فوت ہوا ہے، اسی نے اس کو جا کر کیا ہے میرے چچا کو کرتا دیا، تو اس لیے میں ایک منافق کے احسان کو اپنے اوپر نہیں چھوڑتا، میں بھی جواب میں جا کر اس کو کرتا پہنا رہا ہوں تاکہ کیا مجید نے ایک منافق کا احسان میرے اوپر نہ، کیا شان ہے، حضور سب سے بڑے غیرتی تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا غیرتی ہوں اور مجھ سے غیرتی سب سے بڑے وہ اللہ ہے، یہی وجہ کہ اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو ممنوع ٹھہرایا، ظاہری گناہ ہو یا پوشیدہ، اللہ پاک برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو۔ تو حضور سب سے بڑے غیرتی تھے، دیکھیں اس نے ایک منافق کے احسان کو اپنے اوپر نہیں چھوڑا، اس منافق کو اب تک کرتا پہنا ہے تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے، کرتا پہنا ہے۔ رسول پاک ہم جنازے پر گئے، مخلوق کڑی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکل گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ نے رسول پاک ہم کو دامن سے پکڑا، حضور آگے جا رہے ہیں مصلی کی طرف نماز پڑھانے کے لیے، عمر فاروق پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت جی اپنے دشمن کا جنازہ پڑھاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ پاک نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اس کے لیے منافقوں کے لیے استغفار کروں 70 مرتبہ یا نہ کروں، اللہ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر 70 مرتبہ سے زائد میرے استغفار سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں زیادہ بھی مغفرت کی دعا منافقین کے لیے کروں گا۔ اتنے مہربان تھے، اتنے اخلاق کا کردار والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ میں تب نماز نہیں پڑھاؤں گا جب اللہ پاک مجھے عملاً روک دے، ابھی تک اللہ پاک نے نماز پڑھانے سے مجھے روکا نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ فرما دے کہ مجھے بعد میں تعجب آتا تھا، اپنی اس جرت پر میں حیران تھا کہ میں نے بڑی جرت کی اور اللہ کے نبی صاحب کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بہرحال جب جنازہ حضور نے پڑھایا تو حضور نے فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر منافق کو قبر میں کس نے اتارا، کیوں اتارا؟ ابھی قبر بند نہیں ہوئی تھی، کہا وہ باہر نکالو۔ اللہ کے نبی صاحب نے جا کر کیا ہے اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا۔ کیا اخلاق ہے، کیا شان ہے اپنے دشمن کے ساتھ۔ شیخ العربی وجاجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ نے ایک دن فرمایا کہ واللہ رسول پاک کے اس کردار سے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی یہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، کہا کہ اس منافق کے قبیلے کے خاندان کے 1400 بندے جو منافق تھے وہ سارے جا کر کیا کہ قبرستان میں کلمہ پڑھنے لگ گئے اور سارے کے سارے 1400 بندے مسلمان ہو گئے، کہ یہ ہے صحیح معنی میں نبی برحق ہے، پیغمبر برحق ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جا کر ایسا پیارا سلوک فرما دے، اخلاق سے ملتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اس
حسن اخلاق کا کیا انجام رہا کہ 1400 بندے رئیس المنافقین اس منافق کے خاندان کے رشتہ داروں کے اور دوستوں احباب کے مسلمان ہو گئے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر. تو بعد میں جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تقم علی قبرہ کہ آئندہ کی ان کی قبروں پر منافقین کی قبروں پر نہیں جانا ہے، ان کی جنازوں پر نماز نہیں پڑھانی ہے، تو رسول پاک ہم نے نماز پھر پڑھانا چھوڑ دیا. جب تک اللہ نے روکا نہیں تھا تو نماز پڑھانے جاتے تھے، ان کے لیے استغفار بھی کرتے تھے منافق. جب اللہ نے روکا اس کے بعد رسول پاک ہم پھر نہیں گئے. تو یہ اپنے دشمنوں کے حسن سلوک کرنا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جا کر کے اخلاق سے ملنا، یہ بہت دل گردے والی بات ہے. یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، نیک لوگوں کی صالحین کی صفات میں سے آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، بڑی صاحبزادی تھی. اپنے خالازاد بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. ابو العاص ابن ربیعہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. تو رسول پاک ہم جب ہجرت آپ نے فرمائی تو اپنی بیٹی کو پیچھے منگوایا. تو جب کفار نے دیکھا کہ رسول پاک ہم کی صاحبزادی اونٹ پر سواری پر بیٹھ کر ہم سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے، یہ تو لوگ ہماری کمزوری کو محسوس کریں گے کہ ہم مشرکین مکہ کمزور ہے کہ حضور کی بچی ہم سے اعلی اعلان ہجرت کر کے جا رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ سواری سے اتر جائیں اور واپس جائیں اپنے گھر، ہجرت نہیں کر سکتے. کہا کہ میں جاؤں گی. تو حبار ابن اسود ایک کافر نے رسول پاک ہم کی بچی پر پتھر پھینکے. وہ نہیں اتری کہ میں اپنے ابا جان کے پاس مدینہ منورہ جاؤں گی. تو اس بدبخت نے پھر رسول پاک کی بچی کو اوپر سے دھکا دیا، وہ ایک چٹان پر گر گئی مکہ معظمہ میں. ان کا حمل تھا پیٹ میں، تو حمل ساکت ہو گیا اور مسلسل تکلیف میں رہی. اور 9 سال کے بعد اسی تکلیف میں خون سارا خارج ہو گیا تھا، جسم بالکل کمزور تھا. تو اسی بیماری میں رسول پاک کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کے پاس کھڑے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے صحابہ، تو رسول پاک کے چہرے پر بڑی سخت گھبراہٹ، پریشان تھے. اچانک رسول پاک مسکرائے. صحابہ نے کہا حضرت جی پہلے تو بڑی پریشانی تھی آپ کے چہرے پر، اب تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضرت جی خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری بچی عذاب قبر کا تحمل نہیں کر سکتی. میری بچی نے 9 سال تک تکلیف اٹھائی ہے اور حمل ساکت ہوا تھا، خون خارج ہوا تھا، 9 سال مسلسل بیماری میں مبتلا تھی. اللہ میری بچی سے عذاب قبر کو معاف فرما، یا اللہ اس سے درگزر فرما، عذاب قبر سے میری بچی کو بچا. اب اللہ پاک نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے آپ کی بچی کی مغفرت فرمائی، عذاب قبر سے بچا ہے. یہ بڑی عبرت والی بات ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ 2 جہانوں کے صداعظم کے لخت جگر ہے رضی اللہ عنہ حضرت زینب، اور حضور اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ رہے ہیں. رسول پاک خود جنازہ پڑھا رہے ہیں، رسول پاک کفن میں اپنا کرتا پہنا رہے ہیں، صحابہ ان پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور اتنی تکلیفوں کا اس نے سامنا کر رکھا تھا. ہجرت کے راستے میں حمل ساکت ہو گیا تھا، 9 سال بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی 2 جہانوں کے سردار ان کے لیے فکر مند تھے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری اپنی قبر ہے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جب حضور کی کو اپنی بچی کے بارے میں اتنی فکر تھی، ہمارا کیا بنے گا؟ اس کا تقاضا یہی ہے، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، توبہ طائب، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا. آپ کی صاحبزادی کا قاتل حبار ابن اسود جس نے اوپر سے دھکا دیا تھا، چٹان پر بچی گر گئی، حمل ساکت ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک کے سامنے حضور نے انہیں معاف فرمایا. کیا شان ہے رسول پاک کے اخلاق کریمانہ کی. وہ کہتے ہیں کہ در عفو لذت ہے اس کے در انتقام منیز. عفو درگزر میں جو لذت ہے وہ انتقام لینے میں نہیں ہے. کسی کو اور اس کے قصور کو معاف کرنا اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. سزا دینا نصیحت نہیں ہے، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا اس کے لیے نصیحت ہے. رسول پاک کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل حضرت ویسی رسول پاک کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرماتے. صرف اتنا فرماتے ہیں کہ دیکھیے میں نے تمہارا اسلام قبول فرمایا، آپ کو معاف فرمایا، بس آپ مزے کریں، جہاں بھی جائیں آپ چلیں، لیکن ایک کام ہے کہ میرے سامنے نہ آئیں. آپ کے دیکھنے سے مجھے اپنا محبوب چچا یاد آ جاتا ہے. کتنی بڑی شان ہے کہ اپنے محبوب چچا کے قاتل حضرت ویسی رضی اللہ عنہ کو معاف کرتی ہے. ہم کسی ایسے آدمی کو جو ہمیں تپڑ بھی رسید کر لے، تپڑ بھی مارے، گالی بھی دے، اس کو معاف نہیں کر سکتے. لیکن 2 جہانوں کے سردار اسلم اپنی بچی کا قاتل، اپنے چچا کا قاتل اسے درگزر فرماتے ہیں اور جا کر اخلاق کریمانہ کا سے کام لے کر انہیں معاف فرما دیتے ہیں. وہ بڑا فرق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو غیرت کی وجہ سے اسلام لائے تھے.
آپ شکار پر گئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی وہ سامنے راستے میں کھڑی تھی کہ حضرت جی آپ تو شکار پہ شکار کر رہے ہیں، آج تو آپ کے بھتیجے محمد الرسول اللہ کی شان میں ابو جہل نے بڑی گستاخی کی۔ امیر حمزہ نے فرمایا کیا؟ کہا کہ بڑی گستاخی کی۔ کدھر ہے ابو جہل؟ کہا کہ خانہ کعبہ کے سامنے خانہ کعبہ کے سائے پر بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر نہیں گئے، کمان ہاتھ میں ہے، تیر ہاتھ میں ہے، گئے اور ابو جہل کے مونڈوں پہ جا کر، کندھے پہ جا کر کمان چھوڑ دی، حتیٰ کہ کمان ٹوٹ گئی۔ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا بھتیجا جا کر کیا ہے کمزور ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں؟ کہا کہ میں غیرت کی وجہ سے پہلے مسلمان نہیں ہو رہا تھا، اب غیرت کی وجہ سے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ابو جہل تم سامنے مقابلے پر آ جاؤ۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ادھر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی تعداد 40 تک بن گئی۔ تو عمر فاروق کے فرمایا جی میں مسلمان ہوا، مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی کہ ہم پھر بھی چھپ کر طواف کریں گے، نمازی چھپ کر پڑھیں گے۔ آج تو علی الاعلان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ تو 14 جا کر کیا ہے کہ 40 بندوں نے جا کر کے ارادہ کی کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ 2 صفیں بنوائی، ایک صف کی 20 بندوں کی قیادت حضرت امیر حمزہ نے کی اور 20 بندوں کی قیادت فاروق اعظم نے کی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا طواف تھا علی الاعلان۔ اتنے غیرتی تھے حضرت امیر حمزہ، رسول پاک پر غیرت کر کے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن آج وہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ حضرت بیٹی حضور کے سامنے ہے، اپنے اخلاقی کریمانہ سے کام لے کر اسے معاف فرمایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، شان والوں کو، نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ رسول پاک کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ معظمہ میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میں نے اپنے بھائی جان کو جا کر تحقیق کے لیے بھیجا۔ میرا بھائی واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہاں پر میں نے وہاں پر ایک آدمی کو دیکھا کہ واللہ میں نے حضور کو دیکھا یامر بمکارم الاخلاق، جو مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا درس دے رہا تھا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو رپورٹ دی اپنے بھائی جان نے تو پہلا جملہ یہ تھا کہ واللہ میں نے ان کو حسن اخلاق کے ساتھ دیکھا اور حسن اخلاق کے بارے میں تعلیمات کے ساتھ دیکھا کہ حسن اخلاق کی تعلیمات وہ دے رہے تھے۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو شوق چڑھا، سیدھے مکہ معظمہ میں گئے، حضور کے ساتھ ملاقات کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ دین ہمارے پاس حسن اخلاق سے آیا ہے، کردار سے آیا ہے۔ رسول پاک مدینہ منورہ میں تو عبداللہ ابن سلام آیا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ کہا کہ حضرت جی میرے پاس 3 سوالات ہیں اور پیغمبر کے بغیر کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت جی میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا سوالات کر لو۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا کہ دوسرا سوال کہ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا کھلایا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی اہل جنت کو کھلائی جائے۔ کہا کہ درست کا جواب۔ تیسرا سوال یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بعض بچے ماں کے ساتھ مشابہت رکھتے، لوگ کہتے ہیں یہ ماں کی طرف یہ بچہ گیا، بعض بچے جا کر باپ کی طرح ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو یہ فرق کیسے ہے کہ جا کر بعض بچے ماں کے ساتھ ملتے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ابھی بتایا کہ میاں بیوی جب ہم مشرے کرتے ہیں تو جن کا جا کر کیا مادہ منویہ غالب آیا، نطفہ غالب آیا دوسرے فریق پر، بچہ اسی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر ماں کا پانی غالب آیا تو ماں کی شکل اختیار کرتا ہے، اگر باپ کا پانی غالب آیا تو باپ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کہا کہ بالکل جوابات حضرت آپ کی درست ہے، یہ جوابات تو صرف پیغمبر دے سکتا ہے۔ یہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کہ حضرت جی وہ سامنے یہودی آ رہے ہیں آپ کی طرف، آپ کی مجلس میں، یہ بڑے برے لوگ ہیں، آپ میرا پوچھے ابھی تک ان کو میرے اسلام کا علم نہیں ہے، تو میرا پوچھے تو میری تعریف کریں گے، پھر میں حضرت جی چھپ کر بیٹھتا ہوں، پھر اوپر سے نکلتا ہوں ان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں تو میری مذمت بیان کریں گے۔ حضور نے فرمایا آپ کمرے اندر جا کر بیٹھ جائے۔ رسول پاک کے پاس یہودیوں کے علماء آ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ ابن سلام آپ کے کیسے ہیں؟ کہا کہ کریم معزز آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، کریم ہے، شریف ہے، والد بھی شریف، دادا بھی شریف، پردادا شریفوں کا خاندان ہے، اچھے لوگوں کا خاندان ہے۔ عبداللہ ابن سلام اندر سے نکلے، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ کی ذات جا کر اکیلی ہے، اللہ کے توحید ثابت ہے اور محمد صلی اللہ کی سچے رسول اللہ کے بندے ہیں۔
بات انہوں نے کیا کہا کہ لئیم ابن لئیم، حضرت جی یہ تو برا ہے، بڑا بدنام ہے، اس کا باپ بھی بدنام، اس کا دادا بدنام، اس کا پردادا بدنام۔ حضور مسکرا رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہی بات ہوگی۔ عبداللہ ابن سلام خود فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے اور میری آپ پر پہلی نظر پڑ گئی تو میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ واللہ ھذا الوجه لیس بکذاب، خدا کی قسم یہ نورانی چہرہ یہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول پاک جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی صداقت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ مسلمان جا کر کیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جب انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازے میں شرکت کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کو سلام کر لے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ جواب دے۔ چوتھا حق یہ جب مسلمان نے دعوت دی دعوت کو قبول کر لے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب مسلمان کو چھینک آ گئی اس نے الحمدللہ کہا تو جواب یرحمک اللہ کرے۔ چھٹا حق یہ ہے والنصح لکل مسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیت صاف رکھے، اخلاص سے کام لے، نیت صاف رکھے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ آج بدقسمتی سے چھٹا حق تقریباً بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ بدنیتی کا دور ہے، دوسرے آدمی کے لیے کنواں ہر بندہ کھود رہا ہے، گڑھا کھود رہا ہے، دوسرے کو بدنام کرنا، دوسری کی اچائی کو دے کر جا کر کیا بندہ مسلمان جلتا ہے، دل میں ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں جا کر اس نعمت کا مستحق بنایا، اس وجہ سے تو ہم مارے گئے۔ تو رسول پاک ہم بیٹھے تھے، فرمایا کہ کیا ابھی ایک جنتی آئے گا اس کمرے میں؟ سارے لوگ دیکھ کون خوش قسمت آدمی آ رہے، عبداللہ بن سلام یہ بزرگ آ گئے، جو یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہو گئے تھے۔ سب نے کہا مبارک، بہت بڑی مبارک بات تھی۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا ابھی اس مجلس میں ایک جنتی آئے گا، وہی بزرگ آ گئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک جنتی آئے گا، وہی بزرگ آ گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں بہت بڑے عالم تھے کہ میں نے سوچا کہ اس بزرگ کے پاس کوئی بڑا عالم بڑا عمل ہوگا۔ میں نے کہا چچا جان میں رات تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کہا کہ مجھے روٹی کھلائی، بیٹھک میں وہ بھی سو گئے، میں پوری رات جاگتا رہا کہ یہ بزرگ کو عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، روئیں گے، تلاوت کریں گے، اس سے کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ یہی نماز با جماعت ہم دونوں نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ اگلی رات پھر میں نے جا کر کیا اس کو دیکھا، تیسری رات پھر دیکھا۔ جب 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی تو میں نے کہا چچا جان ہمارے گھر ناراضگی بھی نہیں تھی، روٹی بھی زیادہ تھی، وہ بڑے مالدار صاحب ہی تھے عبداللہ ابن عمر، لیکن رسول پاک صاحب نے جب آپ کو 3 دنوں سے جنت کی خوشخبری سنائی تو میں نے سوچا آپ کے پاس کوئی بڑا عمل ہوگا، تو میں آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ چچا جان ناراض نہ ہو، آپ کے پاس کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے۔ یہی نماز با جماعت ہو، ہر مسلمان ادا کرتا ہے صاحب۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے جو جنت کا مستحق بنایا ہے، آپ کے پاس میں نے کوئی رات والا کوئی عمل نہیں دیکھا، تہجد، رونا، تلاوت۔ وہ بیچارے بڑے شرمندے ہو، کہا کہ بیٹے آپ نے جو مجھے دیکھا میرے اندر یہی چیز، باقی میرے اندر کچھ نہیں۔ تو جب میں نکلنے کہا کہ بھتیجے واپس آ جائے، مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ الحمدللہ فرمایا کہ میری نیت ہر مسلمان سے صاف ہے، مسلمان کی خوشی پر خوش ہوتا ہو، مسلمان کی غمی پر غمگین ہوتا ہو، قدرتی مسلمان کے ساتھ پیار اور محبت ہے، مسلمان کے ساتھ اخلاص ہے، نیت میری صاف رہتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں سے، کہا کہ چچا جان خدا کی قسم اسی عمل نے، اسی چیز نے آپ کو جنت کا مستحق بنایا۔ دیکھیں نیت کو صاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر کوئی پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوتا۔ آج بدقسمتی سے ہم میں سے تقریباً ہر بندے کی نیت دوسرے کے ساتھ جا کر کیا ٹھیک نہیں ہے، اور جس کے ساتھ نیت ٹھیک نہیں رہتی تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے کہ اللہ اپنے فلاں کو اس نعمت کا مستحق کیوں بنایا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے اس پر فضل کرتے ہیں۔ رسول پاک ہم پر جب اللہ نے نبوت نازل فرمائی تو یہود نے کہا یہ نبوت کا ٹھیکہ تو ہم نے اٹھایا تھا، نصارہ نے کہا یہ کیوں جا کر ہمارے خاندان سے باہر نبوت نکلی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، جس کو میں دینا چاہتا ہوں نعمت وہ مستحق ہو سکتا ہے، یہ چیز کوئی زبردستی ایسی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، نعمت ہے، اللہ نے حضور کو اس نعمت کا مستحق بنایا۔